السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان میں جنم گٹی اور گرائپ واٹر کا کردار، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ عام طور پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نظام انہضام کے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کہ بچہ بھی دودھ پیتا ہے والدہ کا یا ڈاکٹر کی تجویز کردہ ملک جو پاؤڈر کی صورت میں ہوتا ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے، تو عام طور پہ بچے کے اندر پیٹ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو قبض ہو جاتی ہے اور کبھی موشن لگ جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہو کہ بچے کو قبض ہو جائے تو اس کے لیے جنم گٹی جو ہے وہ بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ بچے کو 1 چمچ استعمال کروا دیا جائے جنم گٹی، صبح شام بھی دی جا سکتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ تبھی دی جاتی ہے جب قبض کی شکایت ہو۔ ویسے اس کا دینا کوئی نقصان دہ تو نہیں ہوتا، مگر اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اور ہضم کے عمل میں بعض اوقات پیٹ میں گیس پیدا ہو جاتی ہے، بچے کے پیٹ پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے، اور پیٹ کو تھپ تھپانے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں گیس ہے۔ تو ایسی صورت میں گرائی واٹر بہترین چیز ہے، اور جنم گٹی اور گرائی واٹر مکس کر کے دے دیا جائے تو یہ بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ایسا بچہ جسے قبض بھی ہو اور پیٹ میں گیس بھی ہو تو سونف کا پانی ابالا جائے، یعنی کہ 1 لیٹر پانی ہو، اس کے اندر آپ 1 چمچ سونف کا ڈال دیں اور آدھا چمچ ٹی سپون جو ہے وہ اجوائن کا ڈال دیں۔ تو اس ریشو سے ایک جو شاندہ بنا لیا جائے، وہ اس پانی کو اچھی طریقے سے ابال کر اس کو محفوظ کر لیا جائے، تھرماس میں رکھ لیا جائے، تو اسی پانی سے جو بھی دودھ بنانا ہے وہ دودھ بنا کے تو استعمال کروایا جائے۔ گیس کے لیے اجوائن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ گیس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے خاص دوائی بنائی ہے، اجوائن دیسی۔ اس سے بڑے کی گیس بھی خارج ہو جاتی ہے اور بچوں میں بھی پرابلم ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ پانی استعمال کیا جائے۔ اگر والدہ کا دودھ پیتا ہے بچہ تو پھر یہ 2 چمچ اس کو چھوٹے چمچ جو ہوتے ہیں وہ شہد ڈال کے وہ استعمال کروا دیا جائے اسی کعوے کے اندر، وہ اسے 2 گھنٹے کے بعد استعمال کروایا جائے۔ جب دیکھیں کہ پیٹ نرم ہو گیا ہے اور گیس ختم ہو گیا ہے تو یہ چھوڑ دیا جائے، اس کو روک دیں۔ تو یہ جو پیدائشی بچے ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلم ہوتی ہے، یہ 3-4 مہینے تک رہتی ہے، تو اس کے لیے جنم گٹی اور گرائی واٹر یہ ہر اس گھر میں ہونی چاہیے جہاں ایک بچہ نیو برن ہوا ہے، تو یہ لازمی رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جب والدہ کا دودھ بچہ پی رہا ہوتا ہے تو پھر بچے کو جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو عوارضات نظام ہضم کے حوالے سے ہوتے ہیں، اس میں ماں کی خوراک کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر ماں جو ہے وہ بادی چیزیں استعمال کرے گی، جیسے کہ چنے ہیں اور گوبھی ہے، آلو ہے، اروی ہے، اس قسم کی چیزیں، بینگن ہے یا دالیں استعمال کرے گی تو اس سے بھی گیس ہوگی، اور جو بچہ فیڈ کرے گا اس بچے کو بھی گیس کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں والدہ جو ہے وہ اپنی خوراک کو تبدیل کرے اور خود بھی یہ جو شاندہ بنا کے استعمال کریں، اس میں تھوڑا سا یہ کر لے کہ اس میں دار چینی کا اضافہ کر لے، سونف، اجوائن اور دار چینی، اس کا جو شاندہ بنا کے صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے یا ہر کھانے کے بعد استعمال کر لیا جائے۔ اگر والدہ کو قبض وغیرہ اور گیس وغیرہ کی شکایت ہے تو اس سے بھی بچے کو بڑا ریلیف ملتا ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی مفید ثابت ہوئی ہوگی جو جن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے نیا بچہ یا بچی دیا ہے، تو اس کی یہ نظام انہضام کے جو پرابلم ہیں وہ اس سے حل ہو جائیں گے۔
تندرستی انمول نعمت ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔